شادیوں کو لے کر پریشان ہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، بچے بار بار بیمار ہو رہے ہیں، شوہر کی کمائی میں برکت نہیں ہے، کچھ بھی پیسے سیونگ نہیں ہو رہے ہیں اور پریشانیوں پہ پریشانیاں آ رہے ہیں۔ ان سب پریشانیوں کا آخر کیا ہے حل؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، ہم بھی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ 2025 آ گیا ہے، ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، پھر ہمیں وہی کاہلی، کوتاہی، سستی، آلسی پن، یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ آپ سے کیوں نہیں ہوگا؟ آپ سے بہت کچھ ہوگا۔ اپنے بچوں کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو دیندار بنانا، اچھا ماحول دینا، اچھی تربیت کرنا۔ ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، تو جہاں تک ہو سکے وہاں تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کی پرورش اچھی ہو، ہمارے بچے دیندار بنے، نمازی بنے، اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنے۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کرنا ہے۔ 2025 میں آپ کو ڈھیروں دعائیں کرنا ہے۔ اس نئے سال دیکھیے 2025 آ گیا ہے، تو یہ پورا ہمارا چلنے والا سال ہے نا، بچوں کے لیے، ہمارے لیے اچھا بنے، خیر کے حالات پیدا ہو، ہمارے ساتھ خیر کے معاملات ہو، تو اس لیے آپ کو ہے نا بہت دعائیں کرنی ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہے، اللہ پاک سے مانگنا ہے، لیکن یقین صرف اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ ہمارا یقین ایسا پختہ ہونا ہے کہ پتھر پر لکیر مارنے پر کبھی نہیں مٹتی۔ اسی طریقے سے ہمارا یقین بھی ہونا ہے کہ ہمارے دل میں ہے نا ایک بار کوئی بات جم جائے، کوئی بات ہے نا ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو وہ کبھی ہے نا نہ نکلے۔ اور اتنا توکل اللہ کی ذات پر تو ہمیں کرنا ہی چاہیے، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جو کچھ ہم وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں ان سب کو پڑھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ بغیر نماز کے کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہوگی، کوئی وظیفہ ہمارا کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ نماز مومن پر فرض ہے۔ اگر ہم نمازوں کو چھوڑ کے صرف وظائف کرتے بیٹھیں گے، وظائف پڑھتے بیٹھیں گے، تو اس میں ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ہر کام کے کرنے کے لیے، ہر وظیفہ پڑھنے کے لیے نمازوں کی پابندی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ بھی نمازی بنیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں، اپنے بچوں کو بھی اچھی تربیت دیں، دین کا ماحول دیں۔ بچوں کے اندر ایسا یقین پیدا کرنا ہے، بچوں کو ہے نا بار بار سمجھانا ہے کہ جب بھی مانگیں ہم اللہ پاک سے مانگیں، کیونکہ اللہ کی ذات ہی ہمیں دینے والی ہے، کوئی دوسری ذات ہمیں دینے والی نہیں ہے۔ بچوں کے اندر اگر یہ یقین پیدا ہو گیا اور ہم بار بار بچوں کو سمجھائیں گے کہ ہمیں جب بھی مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگنا ہے، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی سے نہیں مانگنا، کیونکہ نہیں کوئی نہیں دے گا ہمیں کچھ بھی، سب دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے ہمیں۔ یہ یقین اگر بچوں کے اندر آ جائے گا تو دعائیں قبول ہونے سے کوئی نہیں روکے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روکے گی۔ جب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے پر آ جائیں گے تو ہماری ہر چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی دعا ہماری ضرور قبول ہوگی۔ آپ یقین کریں جب دعائیں قبول ہوں گی، اب جو ہم مانگ رہے ہیں وہ سب کچھ ملے گا تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی۔ جب ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ کا بار بار شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر ہم جتنا ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم جتنا خوشیوں میں یاد کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہم سے خوش ہوں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنی ٹاپک کی طرف، اس وظیفے کی طرف جو 2025 میں آپ کو کرنا ہے۔ یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی برکت۔ آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کبھی محتاج نہیں ہوں گے، کبھی کسی سے نہیں مانگیں گے۔ جب بھی آپ تصور کریں گے کوئی بھی چیز کا تو اللہ پاک ہے نا ایسے اسباب بنائیں گے، ایسا غیب سے انتظام کریں گے کہ وہ چیزیں آپ کو مل ہی جائیں گی انشاءاللہ۔ 2025 میں پورے سال آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے، اپنے بچوں کے تقدیر کے لیے، بچیوں کے رشتوں کے لیے، گھر کے لیے، غیبی اسباب بننے کے لیے، یعنی کہ گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہے، بیماریاں ہیں، گھر میں تنگی چل رہی ہے، پیسے کے معاملات میں تنگی چل رہی ہے، تو ان سب کے لیے 2025 میں آپ پورا سال وظیفہ کریں۔ آپ تھوڑے ہی دن کریں، چند دن ہی کریں، چند مہینے ہی کریں، آپ کو خود بخود اس کا رزلٹ معلوم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی، بس آپ کو بتا رہی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں خود کرتی ہوں۔ یقین مانیں کہ میں بتا نہیں سکتی میں اپنی باتیں آپ کو، کہ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں اور مجھے کوئی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہو تو خالی میں صرف تصور کرتی ہوں کہ کاش یہ ایسی پریشانی میرے ساتھ ہے، اگر یہ حل ہو جائے، بس اتنا ہی میرے ذہن میں آ جاتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ ایسے غیب سے اسباب بناتے ہیں کہ میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ جس یقین سے میں مانگتی ہوں اللہ پاک سے، اگر آپ اس یقین سے مانگیں گے تو آپ کے بھی مسائل حل ہوں گے۔
آپ کو کیا کرنا ہے، جب بھی آپ اس وظیفے کو کریں تو گھر میں خاموشی ہونی چاہیے، زیادہ شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شور شرابہ زیادہ رہیں گا تو آپ کا ذہن یعنی کہ شور شرابے کی طرف چلے جائے گا، ذہن بھٹک جائے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ پڑھنے میں آپ کو ڈسٹرب ہوگا بہت زیادہ۔ تو اسی لیے ہے نا ایسا ٹائم سلیکٹ کریے آپ کہ آپ ہے نا اس میں مطمئن بیٹھ کر ہے نا اس وظیفے کو کر سکیں۔ میری نظر میں سب سے بیسٹ ٹائم ہے رات کا ٹائم، کیونکہ رات کے ٹائم میں ہم جو بھی وظیفے کرتے ہیں، جو بھی کچھ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک سے، تو وہ دعائیں بہت جلدی ہماری قبول ہوتی ہیں، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ پاک ہے نا بندے کے قریب ہوتے ہیں، تو اس لیے دعائیں بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اور میں جب بھی کرتی ہوں اس وظیفے کو رات میں ہی کرتی ہوں، میں دن میں نہیں کرتی۔ تو آپ لوگ بھی ہے نا، میں آپ لوگوں کو مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ لوگ رات میں ہی اس وظیفے کو کریں۔ بچوں کو، ہسبینڈ کو، سب کو ہے نا سلانے کے بعد آپ ہے نا اچھے سے وضو کر لیں، خشوع و خضوع سے وضو کر لیں۔ وضو کر لینے کے بعد پورا مطمئن بیٹھ کر آپ ہے نا اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر آپ عشاء کے بعد بھی ہے نا گھر میں مطلب زیادہ شور شرابہ نہیں ہے تو عشاء کے بعد بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سب سونے کے بعد بھی اگر آپ کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ زیادہ آوازیں نہیں ہوں گے، آپ ہے نا مطمئن ہو کر پڑھیں گے اور پورا ذہن آپ کا پڑھنے پر رہے گا۔ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس درود پاک کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قرآن شریف کی پہلی سورت جس کا نام ہے سورہ فاتحہ، اس کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 500 مرتبہ بسم اللہ، ہر بار جب بھی آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی پوری کمپلیٹ، پھر اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو 500 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پڑھنا مکمل ہونے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، وہی درود ابراہیم۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے اپنے تقدیر کے لیے، اپنے بچوں کے تقدیر کے لیے، اپنے گھر کے مسائل کے لیے، جو بھی آپ کی جائز خواہشات ہے، جو بھی آپ کے جائز مراد ہے، وہ تمام کے تمام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس وظیفے کو ضرور کریے 2025 میں۔ میں تو کہتی ہوں کہ جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھیں تب سے ہی اس وظیفے کو کرنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اور یہ میرا وظیفہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتانا کامنٹ کر کے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، اس وظیفے کو بالکل بھی کرنا مت بھولنا۔ آپ کے بچوں کے لیے خاص کر یہ وظیفہ میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں تک، جو میں کرتی ہوں، جو میرے لیے بہت فائدہ مند ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک رکھیے اپنا ڈھیر سارا خیال اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔